بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ نقیب نے 3 بار آواز دی، کوئی ہے جس میں سلیمان بن عبد المالک کے مقابلے کی ہمت ہے؟ لیکن لوگوں کو اس سے پہلے ہی یقین ہو چکا تھا کہ اب کھیل ختم ہو چکا ہے اور وہ امیر المومنین کے اٹھنے کا انتظار کر رہے تھے۔ لیکن ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب سفید گھوڑے پر ایک سوار نیزہ تھامے میدان میں آ کھڑا ہوا۔ تماشائیوں کو حیرانی اس بات پر نہ تھی کہ ایک نیزہ باز سلیمان بن عبد المالک کے مقابلے کی دعوت دے رہا تھا، لیکن وہ اس بات پر شدر تھے کہ اجنبی سوار کے جسم پر ذرا نہ تھی اور نہ 4 آئینہ۔ وہ سیاہ زنگ کا چست لباس پہنے ہوئے تھا، سر پر خود کی بجائے سفید امامہ تھا اور آنکھوں کے سوا باقی چہرہ پر سیاہ نقاب تھا۔ ذرا کے بغیر صرف وہ لوگ ایسے مقابلے میں حصہ لیتے ہیں جنہیں اپنے حریف کی کمتری کا پورا یقین ہو، لیکن سلیمان اس دن کا ہیرو تھا اور لوگ سلیمان کے مقابلے کے لیے زور اور خود کے بغیر میدان میں آنے والے سوار کی بہادری سے متاثر ہونے کی بجائے اس کے دماغی حالت کے صحیح ہونے میں شک کر رہے تھے۔ ولید اور زبیر کے سوا کسی کو یہ معلوم نہ تھا کہ یہ کون ہے، لیکن اس کی اس جرأت پر ولید بھی پریشان تھا۔ اس نے آہستہ سے زبیر کے کان میں کہا، یہ محمد بن قاسم ہے یا کوئی اور؟ زبیر نے جواب دیا، امیر المومنین یہ وہی ہے، لیکن وہ سلیمان کو کیا سمجھتا ہے؟ اگر اس کی پسلیاں لوہے کی نہیں تو مجھے ڈر ہے کہ لکڑی کا کند سرا بھی اس کے لیے نیزے کی نوک سے کم خطرناک ثابت نہیں ہوگا۔ تم جاؤ اور اسے بلا کر سمجھاؤ، زبیر نے جواب دیا، امیر المومنین میں اسے بہت سمجھا چکا ہوں، وہ خود بھی اس خطرے کو محسوس کرتا ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے اس صورت میں اگر اس کی جیت ہوئی تو نوجوانوں پر اس کا خوشگوار اثر پڑے گا اور اسے سندھ کے حالات سنا کر انہیں جہاد کے لیے آمادہ کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اس کا یہ بھی خیال ہے کہ ذرا کے بغیر سوار زیادہ چست رہ سکتا ہے۔ زبیر کا جواب ولید کو مطمئن نہ کر سکا۔ وہ خود اٹھ کر محمد بن قاسم کی طرف بڑھا اور تماشائی زیادہ پریشانی کا اظہار کرنے لگے۔ محمد بن قاسم سلیمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ولید نے قریب پہنچتے ہی آواز دے کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا اور کہا، برخودار مجھے تمہاری شجاعت کا اعتراف ہے، لیکن یہ شجاعت نہیں نادانی ہے۔ تم ذرا اور خود کے بغیر عرب کے بہترین نیزہ باز کے مقابلے میں جا رہے ہو، اور اگر اس نے اسی اپنی تصدیق سمجھا تو مجھے ڈر ہے کہ تم دوبارہ گھوڑے پر سوار ہونے کے قابل نہیں رہو گے۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، امیر المومنین خدا جانتا ہے کہ مجھے اپنی نمائش مقصود نہیں، میں یہ خطرناک ایک نیزہ مقصود کے لیے قبول کر رہا ہوں اور یہ کوئی بہت بڑا خطرہ بھی نہیں۔ میرا خیال ہے کہ ذرا پہن کر سوار چست نہیں رہتا، لیکن اگر تمہاری چستی تمہاری پسلیاں نہ بچا سکی تو بھی مجھے افسوس نہ ہوگا۔ مجھے اپنی پسلیوں سے زیادہ اس لڑکی کا خیال ہے جس کے سینے میں ہمارے بے رحم دشمن کے تیر کا زخم ناسور بن چکا ہے۔ اگر خدا کو اس کی مدد منظور ہے تو مجھے یقین ہے کہ وہ آج مجھے دمشق کے لوگوں کے سامنے سامان تضحیک نہ بننے دے گا، اور ممکن ہے میں نیزہ بازی جیتنے کے بعد اس ہجوم کے سامنے اس کا پیغام پڑھ کر سناؤں گا۔ انفرادی تبلیغ سے جو کام ہم مہینوں میں کر سکتے ہیں وہ ایک آن میں ہو جائے گا۔ آپ مجھے اجازت دیجیے اور دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے۔ ولید نے کہا، لیکن تم کم سے کم سر پر کوٹ تو رکھ لو۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، آپ برا نہ مانیں، جو سپاہی نیزے کا وار پر رکھتا ہے وہ متعلق کوئی اہم رائے نہیں رکھتی، میرے لیے یہ امامہ کافی ہے۔ ولید نے کہا، بیٹا اگر آج تم سلیمان پر سبقت لے گے تو انشاءاللہ سندھ پر حملہ کرنے والی فوج کا جھنڈا تمہارے ہاتھ میں ہوگا۔ ولید واپس مڑا اور راستے میں نقیب کو کچھ سمجھانے کے بعد اپنی کرسی پر بیٹھ گئے۔ دوسری طرف سلمان کے گرد چند تماشائی کھڑے تھے۔ صالح نے آگے بڑھ کر سلمان کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، امیر المومنین آپ کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، آپ ہوشیاری سے کام لیں۔ سلیمان نے پوچھا، لیکن وہ سرفرا ہے کون؟ مجھے معلوم نہیں، لیکن وہ قریب بھی مجھے یقین ہے کہ وہ پھر گھوڑے پر سوار نہیں ہوگا۔ نقیب نے آواز دی، حاضرین اب سلیمان بن عبد المالک اور محمد بن قاسم کا مقابلہ ہوگا۔ سیاہ پوش نوجوان کی عمر 17 سال سے کم ہے۔ تماشائی اور زیادہ حیران ہو کر
سیاپوش نوجوان کی طرف دیکھنے لگے۔ سالس نے جھنڈی لہرائی اور نیزہ باز پوری رفتار سے ایک دوسرے کی سے پنج گئے کر نکل گئے اور عوام نے ایک پرجوش نعرہ بلند کیا۔ کم سن اور نوجوان دیر تک محمد بن قاسم کے لیے ان کے نعرے بلند کرتے رہے اور عمر رسیدہ لوگ یہ کہہ رہے تھے یہ لڑکا ہلکا چست ہے، لیکن سلیمان کے ساتھ اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ پہلی مرتبہ سلیمان نے جان بوجھ کر اس کی رعایت کی ہے، لیکن دوسری دفعہ اگر وہ بچ گیا تو یہ ایک معجزہ ہوگا۔ کا 17 سال کا چھوکرا اور کہاں سلیمان جیسا جہان دیدہ شاہ سوار، لیکن نوجوانوں نے آسمان پر سر پر اٹھا رکھا تھا۔ سلیمان کی بجائے اب 17 سالہ اجنبی ان کا ہیرو بن چکا تھا۔ وہ کسی کی زبان سے ایک حرف بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ بعض تماشائی تکرار سے ہاتھا پائی تک اتر آئے۔ رواج کے مطابق نیزہ بازوں کو دوسرا موقع دیا گیا اور دونوں پھر ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ بچے اور نوجوان بھاگ بھاگ کر اس طرف جا رہے تھے جس طرف ان کا کم سن ہیرو کھڑا تھا۔ سب کی نگاہیں نقاب میں چھپے ہوئے چہرے کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھیں۔ سالس نے بھاگ کر لوگوں کو پیچھے ہٹایا اور پھر اپنی جگہ آ کھڑا ہوا۔ جھنڈی کے اشارے کے بعد تماشائی کو پھر ایک بار میدان میں گھرتی نظر آئی۔ تھوڑی دیر کے لیے پھر ایک بار سکوت چھا گیا۔ محمد بن قاسم پھر اچانک ایک طرف جھک کر سلیمان کے نیزے کی ضرب سے بچ گئے۔ سلیمان نے بھی بائیں طرف جھک کر اپنے مدقابل کے وار سے بچنے کی کوشش کی، لیکن اس سے کہیں زیادہ پھرتی کے ساتھ محمد بن قاسم نے اپنے نیزے کا رخ بدل دیا اور اس کی دائیں پسلی میں ضرب لگا کر اسے اور زیادہ بائیں طرف دھکیل دیا۔ سلیمان لکھرا کر نیچے گرنے کے بعد فوراً اٹھ کر کھڑا ہوا اور پسلی پر ہاتھ رکھ کر انتہائی بے چارگی کی حالت میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ چاروں طرف سے فلک شکام نعرے کی صدا آ رہی تھی۔ محمد بن قاسم نے تھوڑی دور جا کر اپنے گھوڑے کی باغ دور لی اور سلیمان کے قریب آ کر نیچے اترتے ہوئے مسافہ کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن سلیمان مسافہ کرنے کی بجائے منہ پھیر کر تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا ایک طرف نکل گیا۔ آن کے آن میں تماشائی ہزاروں کی تعداد میں محمد بن قاسم کے گرد جمع ہو۔ یونانی شاہسوار ایوب نے آگے بڑھ کر محمد بن قاسم کے ہاتھ سے گھوڑے کی باغ پکڑ لی اور کہا، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اب آپ کوئی مجبوری نہ ہو تو آپ چہرے سے نقاب اتار دیجئے، ہم سب کی آنکھیں آپ کی صورت دیکھنے کے لیے بے قرار ہیں۔ محمد بن قاسم نے نقاب اتار ڈالا۔ کم سن شاہ سوار کا چہرہ لوگوں کی توقع سے کہیں زیادہ متعین اور سنجیدہ تھا۔ اس کی خوبصورت سیاہ آنکھوں سے شوخی کی بجائے معصومیت ٹپکتی تھی۔ لوگوں کے ناروں اور پراشتیاق نگاہوں کے جواب میں اس کا سکون یہ ظاہر کر رہا تھا اسے بڑی سے بڑی فتویٰ بھی متاثر نہیں کر سکتی۔ جو نوجوانوں اس کندھے پر اٹھا کر دمشق کی گلیوں میں اس کا شاندار جلوس نکالنے کے ارادے سے بھرے تھے، دم خود ہو کر اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ایوب نے اپنے ایک عرب دوست سے کہا، میں سچ کہتا ہوں کہ میں نے یونان مجسموں میں بھی کوئی صورت ایک بیک وقت اس قدر خوبصورت، معصوم، سادہ اور باروب نہیں دیکھی۔ ایک عرب نے پوچھا، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، بصرہ سے۔ اس پر کئی لوگ پر اصرار کرنے لگے کہ آپ ہمارے ہاں ٹھہریے۔ محمد بن قاسم نے سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، میں دمشق کے لوگوں کے پاس ایک ضروری پیغام لے کر آیا ہوں اور مجھے جلد واپس جانا ہے۔ اگر آپ سب خاموشی سے میرا پیغام سن لیں تو یہ مجھ پر بڑی عنایت ہوگی۔ لوگ ایک بڑی تعداد میں جمع ہو گئے۔ محمد بن قاسم گرد جمع ہو رہے تھے۔ ولید بن عبد المالک عہدیداروں کی جماعت کے ہمراہ آگے بڑھا۔ لوگ امیر المومنین کو دیکھ کر ادھر ادھر ہٹ گئے۔ ولید نے محمد بن قاسم کے قریب پہنچ کر کہا، میرے خیال میں یہ تمہارے لیے بہترین موقع ہے۔ تم گھوڑے پر سوار ہو جاؤ تاکہ سب لوگ تمہاری صورت دیکھ سکیں۔ محمد بن قاسم گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ مجمع میں کانوں کان ایک سرے سے دوسرے سرے تک یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ یہ سیاپوش نوجوان کوئی اہم خبر سنانا چاہتا ہے، اور وہ لوگ جو اگلی قطاروں میں تھے یکے بعد دیگرے زمین پر بیٹھ رہے تھے۔ محمد بن قاسم نے مختصر الفاظ میں سرندیب کے مسلمان بیواؤں اور یتیم بچوں کی المناک داستان بیان کی۔ اس کے بعد زبیر سے رومال لے کر ناہید کا مکتوب پڑھ کر سنایا۔ بیواؤں اور یتیم بچوں کی سرگش سننے کے بعد عوام کے دلوں پر ناہید کے مکتوب کے الفاظ تیر و نشتر کا کام کر رہے تھے۔ مکتوب سنانے کے بعد محمد بن قاسم نے رومال زبیر کو واپس دیتے ہوئے بلند آواز میں کہا، فریان اسلام، میں تم سے اکثر کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں، لیکن یاد رکھو، ستم رسیدہ انسانیت کے دامن پر ظلم کی سیاہی کے دبے آنسوں سے نہیں خون سے دھوئے جاتے ہیں۔
جبردستات کے جو آگ سندھ کے وسیع ملک میں